ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسولنا بلاغ المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علم نشرح کے اندر فرمایا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا اگر میں کسی کو ایک تنگی دوں تو دو آسانیاں عطا فرماتا ہوں، ایک تکلیف کے بدلے دو آسانیاں رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں. تنگی اور تکلیف کے بعد اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ بہت زیادہ کھل جائے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تکلیف اسے مہنگی نہیں پڑی، وہ اس کے لیے بڑی مفید اور بڑی کارگر ثابت ہوئی. تکلیفیں اور آزمائشیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں. ایک آزمائش اور تکلیف ہے جو انبیاء، رسل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر آتی ہے. وہ آزمائشیں ان لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. جب بھی کسی رسول پر، کسی پیغمبر پر، کسی اللہ کے بندے پر آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات اللہ کی بارگاہ میں اور بلند کر دیے جائیں گے. اور جب کسی ولی پر، غوث پر، قطب ابدال، اوتاد پر، اللہ کے اولیاء پر، صلحاء پر، نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کریم ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے. اور عام نیک اور مومن مسلمان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے. اور جب نافرمانوں پر، ظالموں پر، جابروں پر، فاسقوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے رہا. 4 اقسام میں نے عرض کی، ان کو ذہن نشین کر لیں. پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. پہلے نمبر پہ جب اللہ کے نبیوں اور انبیاء کو پریشانی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات اللہ کی بارگاہ میں اور بلند کر دیے جائیں گے. دوسرے نمبر پر جب اولیاء پر، صلحاء پر، نیک بندوں پر پریشانی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہے. اور جب کوئی پریشانی عام مومن اور نیک مسلمان پر جو درجہ ولایت تک تو نہیں پہنچا ہوا لیکن بہرحال اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے، اخلاقیات کے ساتھ رہتا ہے، تنگی تکلیف نہیں دیتا، عام مومن ہے، اس پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے جو اس سے بھول کر یا جان بوجھ کر گناہ ہو گئے وہ گناہ معاف فرما رہا ہے. اور چوتھے نمبر پر پریشانی ہے فاسق پر، فاجر پر، ظالم پر، جابر پر. سارے زمانے کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے. اس پر جب پریشانی آتی ہے تو معنی یہ ہے اس کو سزا مل رہی ہے، یہ اسی قابل تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس کو قرآن مجید نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. فرمایا کثیر بہت سارے تمہارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، اگر سزا دیتا ہوں تو وہ بھی قلیل پر، تھوڑے جرموں پر. کثیر میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں. دیکھیے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہاں سے چلے ہیں؟
کبھی آگ میں ڈالنے کی آزمائش ہے، وطن چھوڑنے کی آزمائش ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو آزمائش ہے، دے کے کہا کہ جدا کر دے یہ آزمائش ہے، اور پھر ملا کے کہا کہ ذبح کر دے تو یہ آزمائش ہے۔ تو کہاں سے یہ سلسلہ چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے نا کہ باپ نے پیار کیا تو 8 یا 9 سال یا 12 سال کی عمر میں آپ کو باندھ کے لے گئے ہیں بھائی، پیار کیا والد نے تو اتنا پیار کیا کہ کوئی باپ پیار اتنا دے ہی نہیں سکتا، لیکن اسی 10-12 سال کے بچے کو پیار ملا تو آپ فرماتے ہیں مجھے کئی صدیوں کا پیار اللہ نے اپنے باپ کی طرف سے عطا کر دی، صدیوں کا پیار چند سالوں میں مل گیا، لیکن آزمائش آنے لگی تو کبھی کنویں میں پھینکا گیا، کبھی مارا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کنویں سے جب نکلا تو میرے اپنے بھائی تھے، 10 بھائی کھڑے تھے، ایک مجھے تھپڑ مارتا تو میں دوسرے کے پاس جاتا، اور دوسرے سے التجا کرتا تو وہ تھپڑ مارتا تو تیسرے کے پاس آتا۔ فرماتے ہیں تکلیف کوئی نہیں ہوئی، روتا رہا، پھر انہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، پھر میں اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے نکل آیا، تکلیف وہ بھی بڑی تھی، لیکن فرمایا جب دوبارہ سے میرے بھائیوں نے مجھے دیکھ لیا اور وہ قافلہ اور قبیلہ جنہوں نے مجھے نکالا تھا اس سے کہنے لگے ہمارا غلام ہے، تو جب انہوں نے مجھے بھائی ماننے سے انکار کیا تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بھائی ماننے سے انکار کر دیا تو درد اٹھا میرے سینے میں، اور آپ فرماتے ہیں وہ میرے لیے بڑی اذیت کا معاملہ تھا کہ مجھے انہوں نے بھائی نہ مانا، پھر مجھے بیچا، پھر بازار مصر میں گئے تو شور ہوا کہ کیا بات ہے جناب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں پریشانیوں کا عالم، ایک محبت عروج پہ، پھر کس طرح کی اذیت، پھر مصر میں پہنچے تو جناب یوسف ہی ہو گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، اب پھر آزمائش ہے۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء پر آزمائشیں ڈالی، پریشانیاں ڈالی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سارے ستائے گئے لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو ہر ایک پر انبیاء پر، پھر اولیاء کا معاملہ آپ لے لیجئے تو لوگ اس کو پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں، درجہ ولایت کو لوگ پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں آگ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کٹھن معاملہ ہے، پیس دیتا ہے جو اس کے پیارے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا روز بیمار ہوتی ہیں ڈیلی، اور آپ فرماتی ہیں 56 سال ہو گئے، کتنے؟ 56 سال ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن پورا جسم میرا تندرست ہو، لیکن فرماتی ہیں 56 سال ہو گئے، ایک دن بھی کبھی دماغ میں بھی خدا کی ذات کے بارے میں شکوہ بھی نہیں آیا۔ یہ دیکھیں نا آزمائش، اور پھر آزمائش میں پورا 56 سال، یہاں لوگ 8 دنوں میں گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں میری جان نہیں پہ چڑھ دی بیماری، 56 سال اس نے بھی جم کے آزمایا ہے، اور فرماتی ہیں اس کی دی ہوئی توفیق سے میں نے بھی جم کے شکر کر کے دکھایا ہے، شکر کر کے دکھایا۔ ایک دن بخار نہیں چڑھا، تندرست تھی، 56 سال کے بعد ایک دن آیا ہے، بیمار نہیں ہوئی، تندرست ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں مجھے لگتا ہے تو ناراض ہو گیا ہے، لگتا ہے تو ناراض ہو گیا ہے، تو نے آج بیمار ہی نہیں کیا، آج کوئی تکلیف ہی نہیں دی تو نے مجھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب چلا جاتا ہے اس کے تو جتنا کوئی قریب جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کسی بڑے آدمی سے دوستی لگا لیں، کسی بھی بڑے آدمی سے، تو اس کی دوستی کے بڑے ہی درجے ہوں گے، آپ کو بڑا رکھ رکھاؤ کرنا پڑے گا، بڑی مشکل کے ساتھ بڑوں کی دوستی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ تو جس کی خدا کے ساتھ دوستی ہو اس کے لیے کتنا بڑا ہونا ضروری ہے، اور کتنا اس کے لیے مشکل ہوگا یہ گزارا کرنا، تو یہ بڑی آزمائش۔ اور تیسرا پھر مومنین، مسلمین، قانتین، صادقین، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، ظلم ستم نہیں کرتے، فرمایا جب ان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو، اور گن کے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گن کے۔ حضور یہ بھی فرما دیتے نا کوئی بھی مصیبت آئے تو گناہ معاف، کام چل جاتا، لیکن میرے رسول نے گن کے فرمایا، ترمذی شریف میں فرمایا تمہیں مرض آئے، ذرا غور فرمائیے گا لفظوں پر، تمہیں کوئی مرض آئے، تنگی آئے، آزمائش بیماری کی صورت میں آئے، فرمایا تمہیں آزمائش مال کی کمی کی صورت میں آئے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تمہارے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ لفظ حضور نے بیان فرمایا تو میں حیران رہ گئی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کوئی فکر ہی لگ جائے،
اور اگلا جملہ کہا، فرمایا تم تھک بھی جاؤ تو اللہ اس کی برکت سے بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تمہارے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر، مرض، قرض، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، فکر، یہاں تک کہ فرمایا تم تھک بھی جاؤ نا کبھی، اور تم تھکاوٹ کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو تو رب اس کی برکت سے بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ جو، اور اگلی بات، یہ تو لفظ ہے ترمذی کے، اگلے جملے مسند احمد میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے سامنے بھی حضور نے یہ بیان فرمایا، لیکن دو چیزیں میرے رسول نے اضافی بیان فرمائی۔ میں نے فوری طور پہ عرض کر دیا، جب حضور نے فرمایا نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اللہ گناہ معاف کرے گا، تو میں نے فوراً عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی اللہ تمہیں جزا دے، تم نے بڑا اچھا سوال کر دیا ہے، تمہیں اللہ جزا دے، بڑا خیر والا سوال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آزمائش دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں پریشان کر لیا ہے، اب آخرت میں پریشان نہیں فرمائے گا، اب تمہیں آخرت میں پریشان